سے دبانے والے تھوڑے کہیں جگہ مال چاہتے ہیں کورونا کا ڈر شبیر دھماکوں سے دبانے والے شبیر دھماکوں سے دبانے والے کتنے نادان ہیں یہ شیعہ کو کورونا سے ڈرانے والے ارے کتنے نادان ہیں یہ شیعہ کو کورونا سے ڈرانے والے خیب سے آتی ہے آواز صدائے مہدی ارے خیب سے آتی ہے آواز صدائے مہدی ذکر شبیر کرو تم ہم ہیں بچانے والے نعرہ حیدری حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية.
عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، مقامات مقدسہ کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ الحمدللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اہل بیت اطہار نے ہم سب کو اس لائق سمجھا، کسی کو خدمت کی نوکری دی، کسی کو بولنے کی نوکری دی، کسی کو شعر پڑھنے کی نوکری دی، کسی کو تبرک تقسیم کرنے کی نوکری عطا فرمائی۔ شکر گزار ہیں ان ذوات مقدسہ کی خدمت میں جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں چھوٹی چھوٹی سی نوکریاں عطا فرمائیں۔ کل کی مجلس میں ظاہراً میں نے ایک اشارہ کیا تھا، اگر بلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اس دروازے پہ نوکری کرنا سیکھو۔ جتنا ہی اپنے آپ کو اس دروازے پہ جھکائیں گے اتنا ہی اہل بیت اطہار تمہیں لوگوں کی نظروں میں بلند و بالا کریں گے۔ اس دروازے پہ جتنا جھکو گے اتنا ہی عروج پیدا کرو گے، اور یہ دروازہ ہے ہی نوکری کے لیے۔ یہاں آؤ، اہل بیت اطہار کی خدمت میں نوکریاں انجام دو۔ اچھا، یہ جو لفظ نوکر ہے نا، لفظ نوکر بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے۔ ہم بعض اوقات، بلکہ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے خادم ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اہل بیت کی نوکری میں تمہارا نام لکھ لیا گیا، اہل بیت کی نوکری میں تمہارا نام لکھ لیا گیا تو روز محشر تم کھڑے ہو کے لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ اگر اہل بیت کی نوکری میں تمہارا نام لکھ لیا گیا، ہم اس دروازے پہ نوکری تو جبرائیل کرتے ہیں، میکائیل کرتے ہیں، انبیاء ان دروازوں پہ نوکریاں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس لائق ہو گئے کہ اہل بیت اطہار نے ہمارا نام نوکروں میں لکھ لیا تو یقین جانے روز محشر ہمارے بھاؤ تھاؤ الگ ہوں گے، ہمارے جلوے الگ ہوں گے اگر ہمارا شمار اہل بیت کے نوکروں میں ہو گیا۔ اہل بیت کی نوکری کرنے کے لیے نوکروں کے کچھ صفات ہیں، نوکروں کے کچھ آداب ہیں۔ پہلی صفت جو نوکروں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نوکر مالک کے سامنے چوں و چرا نہیں کرتا۔
نوکر مالک کے سامنے چوں و چرا نہیں کرتا. اگر مالک کے سامنے چوں و چرا کرو گے تو مالک تمہیں نوکری سے ہٹا دے گا. یہ تو حسین ابن علی کا کرم ہے، کرم ہے کہ حسین ابن علی تمہیں تمہاری غلطیوں پہ معاف کر دیتے ہیں. نوکری کے آداب ہیں، نوکری کے آداب ہیں. اگر اہل بیت کے دروازے پہ نوکری کرنا ہو تو اپنے آپ کو نوکر بناؤ، نوکر کے صفات اپنے اندر پیدا کرو. ایک صاحب آئے مولا کی خدمت میں، کہنے لگے یا عبداللہ انی من شیعتکم، مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں. اچھا یہ لفظ بڑا آسان ہے، میرے ایک ایک جملے پہ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں. آخری مجلس ہے ہمارے سلسلے کی اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک لفظ رائے گا جائے. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا عبداللہ، چھٹے امام کی خدمت میں ظاہراً، فرمایا انی من شیعتکم، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں. اچھا بڑا آسان جملہ ہے، زبان سے کہہ دینا، زبان سے نکال دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. ہم بھی اس میں کوئی ایسا ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں؟ ہر انسان کا دعویٰ ہے. دیکھیں ایک وقت ہے ہم دعویٰ کریں مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال تب ہے جب اہل بیت کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا عبداللہ انی من شیعتکم، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. حضرت نے فرمایا ان کنت لأوامرنا وزواجرنا مطیعا فقد صدقت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہ یا عبداللہ انی من شیعتکم، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ ان کنت لأوامرنا وزواجرنا مطیعا فقد صدقت. اگر تم ان تمام چیزوں پر عمل کرو جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا، ان تمام چیزوں سے رکو جن سے ہم نے تمہیں روکا، اس صورت میں تو تم صحیح ہو. ہم نے تمہیں نماز کا حکم دیا، ہم نے تمہیں روزے کا حکم دیا، ہم نے تمہیں صلہ رحمی کا حکم دیا. اگر تم ان واجبات پہ عمل کرتے ہو اور گناہوں سے بچتے ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ انت من شیعتنا، تو تم میرے شیعوں میں سے ہو. وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، لیکن اگر تم اس کا الٹا کرتے ہو، ہم جن چیزوں پر عمل کرنے کو کہتے ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، گناہوں کی طرف گھومتے چلے جاتے ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فی ذنوبک بدعواک مرتبۃ شریفۃ لست من اہلہا. لیکن اگر تم گناہ بھی کرتے ہو، واجبات کو ترک بھی کرتے ہو اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو تمہارا گناہ ایک نہیں بلکہ دو گناہ ہیں. پہلا گناہ یہ کہ تم جھوٹے ہو، پہلا گناہ یہ کہ تم بے عمل ہو، اور دوسرا گناہ یہ کہ تم بے عمل ہو کے ایک شریف مرتبہ کہ جسے شیعہ کہا جاتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہو. اللہ اکبر. کہ یہاں تمہارے دو گناہ، پہلا گناہ یہ کہ تم گنہگار ہو، دوسرا گناہ یہ
کہ وہ دعویٰ جس کے تم اہل نہیں ہو وہ دعویٰ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہو. انا من شیعتکم، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. شیعہ ایک منصب ہے، منصب. شیعہ ایک مقام ہے. مولا نے فرمایا مرتبتاً شریفتاً، ایک شریف مرتبہ ہے شیعہ. شیعہ. اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا کی خدمت میں. مولا ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، واجبات بھی ترک ہو جاتے ہیں. خود اس صورت میں تو ہم آپ کے شیعہ نہیں، پھر ہیں کیا؟ پھر ہیں کیا مولا؟ مولا نے فرمایا لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ میں تمہارے شیعوں میں سے ہوں. بل قولوا یا عبد اللہ انی من محبیکم و موالیکم و معادی اعدائکم. اے میرے مولا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے پیار کرنے والا ہوں، اور آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھنے والا ہوں. مولا آپ سے پیار کرتا ہوں. مولا ہماری محبت میں کوئی شک نہیں ہے. ہم سب امام حسین ابن علی سے محبت کرنے والے ہیں. ہم سب کے دل حسین کے لیے دھڑکتے. ہم سب کے دلوں میں امام حسین کے لیے خاص مقام ہے، ایک گھر ہے. خلاصہ شیعہ، اہل بیت اطہار نے فرمایا شیعت ایک مقام ہے. بس میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، بس تھوڑی سی بیداری رکھے میرے ساتھ. شیعت ایک مہذب مقام ہے، مہذب، با تہذیب، با ادب. شیعہ اگر کسی گلی سے نکلے تو اس کے بدن سے حسین ابن علی کی خوشبو آنی چاہیے. شیعوں کا مزاج اس طرح ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی خوشبو اس کے بدن سے آنی چاہیے، اس کے بدن سے آنی چاہیے. مولا نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اچھا اس جملے میں درد بھی ہے اہل بیت کا اور ہمیں جھنجھلاتا بھی ہے. مولا فرما رہے ہیں ہم سے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو. اپنے آپ کو ایسا بناؤ، ایسا بناؤ کہ لوگ جب تمہاری طرف دیکھیں تو اہل بیت کی یاد آئے. تمہاری طرف دیکھ کے اہل بیت کی یاد آئے. ہم مجلسوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرش عزا پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تھوڑا سا آمادہ ہے. فرش عزا درسگاہ ہے لیکن فقط درسگاہ نہیں ہے. غور کیجئے کہ ایک جملے میں فرش عزا کلاس روم ہے لیکن فقط کلاس روم نہیں ہے. میں بڑی آسانی سے جملے کہہ رہا ہوں علی پور والوں کے سامنے. درسگاہ ہے لیکن فقط درسگاہ نہیں ہے. وہ کیسے بھائی؟ کوئی دنیا میں ایسا کلاس روم ہے جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا بھی عبادت ہو؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا کلاس روم جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا بھی عبادت ہو؟ میں امام حسین کی خوشبو کی بات کر رہا ہوں. شیعوں کے بدن سے حسینی مزاج کی خوشبو آنی چاہیے. کہتے جب بھی جہاں بھی فرش عزائے حسین بچھتی ہے نا تو آسمانوں پہ کوئی بھی ملک باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ فرش عزائے حسین پہ آتا ہے. آپ اس فرش عزا سے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. کہتے جب آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں ملائکہ وہاں سے تھوڑی تھوڑی سی خاک لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں.
جب آسمانوں پہ لے کے پہنچتے ہیں نا تو رضوان جنت ملائکہ کے پاس آ کے کہتا ہے اما تم آ کہاں سے رہے، تمہارے بدن سے یہ عجیب و غریب خوشبو کیسی، تمہارے بدن سے عجیب و غریب خوشبو کیسی۔ بھائی ایک نقطے پہ یہاں پہ رکوں گا، جنت کسے کہتے ہیں؟ جس میں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین خوشبو جات موجود ہوں۔ میں میری باتوں کو سمجھیے گا، جنت سب سے بہترین خوشبو جات اگر کہیں ہیں تو وہ جنت میں ہیں، ایک سے خوشبو۔ اور سمپل مثال پیش کروں، آپ کو میں اتنی سی عطر کی شیشی دے دوں، نادر صاحب عطر کی شیشی دے دوں اور آپ سونگے، فوراً پہچان لیں گے، کہیں گے فلاں شے کی خوشبو ہے، فلاں گلاب کی مثال کے طور پہ خوشبو ہے، کیونکہ ایک عطر ہے آپ کو دیا، آپ نے پہچان لیا۔ لیکن آپ کا ہاتھ پکڑوں اور عطر کی دکان میں لے کے چلوں اور پھر وہاں سے ایک عطر اٹھاؤں اور آپ کے ہاتھ پہ لگا دوں، تو کیا آپ اس عطر کی خوشبو محسوس کر پائیں گے؟ کیونکہ بھائی فی الحال جس جگہ ہمیں لے کے آئے ہو وہاں تو چاروں طرف عطر ہی عطر ہے، وہاں تو کسی کی خوشبو محسوس نہیں ہونے والی، مگر یہ کہ کوئی عجیب و غریب ہی خوشبو ہو جو عطر کی دکان میں محسوس ہو جائے گی، کوئی عجیب و غریب ہو تب۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور قربان جاؤں خوشبوئے امام حسین پر، جنت عطر کی فیکٹری، عطر کا انبار، لیکن جب ملائکہ اس فرش عزا سے جاتے ہیں تو رضوان جنت ملائکہ سے کہتا ہے جنت میں ہونے کے باوجود اما تم آ کہاں سے رہے، یہ تمہارے بدن سے عجیب و غریب خوشبو کیسی۔ یہ حسین ابن علی کی خوشبو ہے جو فرش عزا یہ حسینی سے ہمیں ملتی ہے۔ منتہا ہم اس خوشبو کو محسوس تو کریں، ہم اس خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت اطہار کی خوشبو اگر آپ کو لینی ہو تو وہ عمل کے ذریعے آپ کے بدن میں آئے گی، بس عمل کے ذریعے آئے گی۔ یہ بے شک اہل بیت کی شفاعت کے بغیر ہم میں سے کوئی جنت نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا اہل بیت کی شفاعت کے بغیر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے دامن کو تھام لیا اب کچھ بھی کر لو، اہل بیت کے دامن کو تھام کے جو مرضی ہو نیلا کالا پیلا سب کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو اہل بیت کے دامن کو تھام کے اتکاء علی محبتنا، جو ہماری محبت پہ تکیہ کر کے گناہ کرے جان بوجھ کے، ایسے لوگوں سے اہل بیت بیزار ہے، بیزار ہے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں عقیدہ ہونا چاہیے، عمل کی کیا ضرورت، عقیدہ مضبوط ہو، بے شک عقیدے کی اہمیت ہے، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے، لیکن جو دوسرا والا جملہ ہے یہ غلط ہے۔ عمل کی کیا ضرورت، عمل کی بہت ضرورت ہے۔ جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل ہوگا۔ اگر آپ کا عمل کمزور ہے تو یاد رکھیں آپ کا عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے۔ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گاڑی چلا رہے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ ہوگا کہ سامنے پولیس کھڑی ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہوگا کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہوگا تو آپ اسپیڈ پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اسپیڈ پہ آپ کنٹرول کر لیں گے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ سامنے پولیس کھڑی ہوئی ہے تو سیٹ بیلٹ بھی لگا لیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ جب آپ کا عقیدہ ہوگا تو عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں ہمارے عقیدے مضبوط ہیں عمل کرو، ان کے عمل نہیں، ان کے عقیدے کمزور ہیں، عقیدے کمزور ہیں، یقین کریں عقیدے کمزور ہیں۔ اور مولا نے بارہا فرمایا ایک فرقہ تھا فرقہ بطریہ نامی، خیر فرقہ بطریہ کو چھوڑے، فرقہ مرجعہ،
یہ چھٹے امام کے دور میں بہت سارے فرقے تھے. لوگوں نے امام صادق کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی سی دکانیں کھول رکھی تھی فرقوں کی. امام نے ان ساری دکانوں کو بند کر دیا اور جو کچھ بچی تھی وہ 8ویں امام کے دور میں بند کر دی گئی. یہ بھی ایک موضوع ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی اگر وقت ہوا مولا صادق کے حوالے سے، جو بہت طویل اور مفصل موضوع ہے کہ کس طرح سے بنو امیہ نے اہل بیت کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے فرقے ایجاد کر دیے تھے. یہ فرقہ وہ فرقہ، اس کو فنڈنگ اس کو فنڈنگ، تاکہ اہل بیت کے دروازے کو بند کیا جا سکے. چھوٹے چھوٹے سے فرقے، چھوٹی چھوٹی سی دکانیں. یہ فرقہ مرجئہ، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا قدم الایمان واخر العمل، یعنی ایمان کو مقدم کرو اور عمل کو چھوڑ دو. قدم الایمان واخر العمل، ایمان کو مقدم کرو اور عمل کو چھوڑ دو. یہ ان کا عقیدہ تھا. مولا نے فرمایا خبردار میرے شیعوں تک پیغام پہنچاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں اسی فتنے میں ہمارے شیعہ مبتلا نہ ہو جائے. اسی فتنے میں قدم الایمان واخر العمل، یعنی ایمان مضبوط کر لو، عقیدہ مضبوط کر لو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، خمس دو یا نہ دو. یہ عقیدہ، یہ غلط عقیدہ. مولا فرماتے جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اچھا فالو کس کو کرتے ہیں؟ امام سجاد کو. فالو کس کو کرتے ہیں؟ زینب علیہ مقام کو. بھائی یہیں سے میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں. زینب علیہ مقام، امام سجاد. اگر امام سجاد کو فالو کر رہے ہیں، عزاداریاں اگر امام سجاد سے سیکھ رہے ہیں تو عبادتیں بھی تو امام سجاد سے سیکھو. بھائی دنیا میں نہ ہی کوئی سید سجاد سے بڑا عزادار ہے اور نہ ہی سید سجاد سے بڑا عبادت گزار ہے. سید سجاد نے عبادت الہی کو اور سید الشہداء کی عزاداری کو کس طرح سے ایک جگہ پہ جمع کیا، ذرا غور کریں. وضو کے لیے پانی منگایا، پانی کی طرف دیکھا، حسین پہ گریا کیا. پانی وضو کے لیے، لیکن پانی کی طرف نظر پڑی، حسین پہ گریا. روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، کھجور ہاتھ میں لیا، حسین پہ گریا. میرے بابا کو کربلا میں بھوکا و پیاسا مار دیا گیا. جہاں جہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، حسین کا بھی تذکرہ کرتے رہے. پتہ یہ چلتا ہے نہ ہی سید سجاد سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے اور نہ ہی سید سجاد سے بڑا کوئی نمازی ہے، کوئی روزے دار. جس زینب کبریٰ کی ہم بات کرتے ہیں، زینب کبریٰ کے فضائل و مناقب پڑھیں. امام حسین کی وصیت جناب زینب کبریٰ سے، کیا وصیت ہے؟ وصیت دیکھیں، لا تنسانی فی نافلۃ اللیل. ہے میری بہن زینب، نماز شب میں مجھ حسین کو بھولنا نہیں. وصیت ہے امام حسین کی. زینب کبریٰ سے وصیت کر رہے ہیں، زینب حسین کو نماز شب میں بھولنا نہیں. روایتوں کے جملے، میں نے روایت انہی گنہگار آنکھوں سے پڑھی کہ شام غریبہ کے بعد زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، تو لہٰذا بیٹھ کے نماز شب پڑھا کرتی تھی. بیٹھ کے نماز شب پڑھا کرتی تھی. انہی سے ہم سیکھ رہے ہیں نا. عزاداری کی ذرہ ذرہ سی چیزیں ہم کس سے سیکھ رہے ہیں؟ یہی بھی خدمت. ہم خدمتیں جو کرتے ہیں، عزاداروں کی خدمتیں کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا سید سجاد کے حوالے سے بھی بیان کیا جائے، تو میں آج جناب زینب و سید سجاد پہ اختتام کروں گا. بس تھوڑا سا مجھے اور وقت دیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. سید سجاد دیکھیں عزاداریاں کیسے. جناب زینب سلام اللہ علیہ سیدانیوں کے ساتھ امام حسین پہ مجلسیں برپا کرتی تھی.
امام حسین کے لیے مجلسیں قائم کرتی تھی، امام حسین پہ گریہ وزاری کرتی تھی. روایت میں نے بحار الانوار میں دیکھی کہ وَكَانَ السَّجَّادُ يَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ، یا ایک اور روایت ہے يَطْبَخُ لَهُنَّ الطَّعَامَ. کہتے ہیں زینب فرش عزا بچھاتی تھی اور سید سجاد ان سیدانیوں کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے. سید سجاد سیدانیوں کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے. یعنی اپنے الفاظ میں کہوں سید سجاد تبرک بنایا کرتے تھے، تبرک کا انتظام کیا کرتے تھے. عزاداریوں کی جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سید سجاد و جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عطا کی ہیں. بعد کربلا کچھ بچا ہی نہیں تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلث، کہ حسین کے بعد زیادہ تر لوگ مرتد ہو چکے تھے. شہادت حسین کے بعد زیادہ تر لوگ مرتد ہو چکے تھے. یہ تو جناب زینب کبریٰ اور سید سجاد کا احسان ہے کہ انہوں نے دوبارہ لوگوں کو زندگی بخشی، لوگوں کو زندگی بخشی. کبھی مناظرات کے ذریعے، کبھی اپنی باتوں کے ذریعے، کبھی اپنے کردار کے ذریعے، کبھی رفتار کے ذریعے، کبھی گفتار کے ذریعے لوگوں کے مزاج سے بنو امیہ کو نکال کے حسین کی محبت ڈالی. یہ جو لوگوں کے مزاجوں میں شیطنت تھی، طغیانیت تھی، امام سید سجاد نے اپنی مظلومیت کے ذریعے رو رو کے لوگوں کے مزاج سے بنو امیہ کا بخار اتار دیا. یہ جو بنو امیہ سوار تھے، حالانکہ یہ بھی قابل غور بات ہے، امام سید سجاد ممنوع المنبر تھے. منبر پہ جانے کی اجازت نہیں تھی سید سجاد کو. اب مجھے بتائیں، جس امام کو منبر پہ جانے کی اجازت نہ ہو، اس امام نے بنو امیہ کا ماحول بدلا کیسے بدلا؟ کہتے جب امام سید سجاد نے دیکھا کہ مسجدوں میں جانا میرا منع ہے، منبروں پہ بیٹھنا میرا منع ہے، لوگوں کو پڑھا نہیں سکتا، کلاس نہیں لگا سکتا، پھر کرے تو کیا کرے؟ پھر امام سجاد نے ایک اسلحہ تیار کیا جس اسلحے کا نام ہے دعا و زیارت. دعا و زیارت. لہذا امام سید سجاد نے دعاؤں کے ذریعے توحید بھی بیان کر دی، نبوت بھی بیان کر دی، امامت بھی بیان کر دی، قیامت بھی بیان کر دی. انہی دعاؤں کے ذریعے امام سید سجاد کی دعائیں پڑھیں. عجیب و غریب غوغا کیا ہے مولا سجاد نے اپنی دعاؤں نے. غزالی کہتے ہیں، اسماعی سے روایت کرتے ہیں، امام سجاد کی عبادتیں دیکھیں، غزالی نقل کر رہے ہیں اسماعی سے. اسماعی کہتا ہے میں رات میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا. میں جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی جوان ہے جو خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے اپنے رب سے. کہہ رہا ہے میرے پروردگارا، رات عاکس ہو چکی ہے، سورج غائب ہو چکا ہے، رات ڈھلتی چلی جا رہی ہے، ستارے نکل چکے ہیں، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، بادشاہوں نے اپنے دروازوں پہ پہرے دار بٹھا لیے، لیکن تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لہٰذا میں تیری خدمت میں آیا ہوں سوال کے لیے. کہتے پھر اس جوان نے ایک شعر پڑھا جس شعر کا خلاصہ یہ ہے، اے میرے پروردگارا، اگر تو بھی گنہگاروں کے لیے اپنے دروازے کو بند کر لے گا تو گنہگار جائیں گے کس کی دہلیز پر؟ گنہگار کہاں جائیں گے؟ یہ دعائیں ہیں، دعائیں. اسماعی کہتے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو عجیب و غریب میری کیفیت ہو گئی. میں نے کہا جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، یہ ہے کون؟
کہتے جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ جوان اتنا رو رہا تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہ بے ہوش پڑا تھا، بے ہوش پڑا تھا۔ کہتے میں نے اس جوان کو اپنی گود میں لیا اور جیسے ہی گود میں لیا چہرے کی طرف دیکھا تو کوئی اور نہیں، حسین کا بیٹا علی تھا، حسین کا بیٹا علی تھا۔ یہ ہے عبادت امام سجاد کی۔ کہتے مولا اتنے طولانی سجدے کیا کرتے تھے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ کہتے مولا ایک دن سجدے میں تھے، امام محمد باقر کنویں میں گر گئے، شور ہوا مدینے میں کہ امام چہارم کا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ امام محمد باقر کی والدہ نے شور مچایا، سید سجاد کے پاس گئی، کیا دیکھا سید سجاد سجدے میں، اب چلا رہی ہیں بیٹا محمد باقر کنویں میں گر گیا۔ امام سید سجاد نے غور نہیں کیا، سجدے کو جب ختم کیا سجدے سے بلند ہوئے کہ کیا ہوا، کہ خبر نہیں لی محمد باقر کنویں میں گر گئے۔ مولا نے کہا چلو میرے ساتھ۔ کہتے مولا کنویں کے پاس پہنچے، کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ میری امانت مجھے پلٹا دے، کہ کنویں سے مولا سجاد نے فرمایا میری امانت مجھے پلٹا دے۔ روایتوں کے جملے ہیں محمد باقر کو پانی نے اوپر اٹھایا، مولا نے اپنی گود میں لیا، مدینے والے تعجب بھری نگاہوں سے سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے میرے مولا سجاد، آپ کا بیٹا کنویں میں گرا تھا، آپ غور بھی نہیں کر رہے تھے، آپ فکر بھی نہیں کر رہے تھے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا، کیا آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا تھا۔ مولا سجاد نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو میرا رب میرے بیٹے کے حق میں خیانت کیسے کرتا؟ چوتھے امام علی لقب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے عابد بیمار دل ہدی سردوں سے جن کے ابھی منور ہے اعتمی، اے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام باخر لقب سے جانتے ہیں، ان کو خاص دوم اے علم میرے پانچویں آقا کبھی غلام، ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح نام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زینب، لبیک یا آواز بلند سلام۔ مولا سجاد نے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی زیارتوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ماحول میں خوفہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو حسین کے بعد مرتد ہو گئے تھے ان سب کو علم کی روشنی میں امام سجاد نے ارتداد کے میدان سے نکال کے ایمان کی روشنی عطا کی۔ امام سید سجاد کے وجود کی برکت تھی۔ امام سید سجاد کے وہ خطبات دیکھیں دربار یزید میں اور شام کے میدان میں اور شام کے راستوں میں امام کے مناظرات دیکھیں، لوگ جو امام کو گالیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب امام سید سجاد اپنا دہن مبارک کھولتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے تو وہ لوگ جو امام کو گالیاں دینے کے لیے آیا کرتے تھے وہ امام کے ہاتھوں کو چوم کے اسلام لے کے گئے۔ اسلام کی دولت، ایمان کی طاقت امام سید سجاد سے لے کے گئے وہ لوگ جو امام کو گالیاں دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ میں نے کل تھا نا، یہی وجہ ہے کہ جب امام سید سجاد نے یزید کے دربار میں بار بار اجازت طلب کی کہ تو خطبوں پہ خطبے دے رہا ہے، تو اپنے خطبہ کو، اپنے ان چاپلوس علماء کو کھڑا کر رہا ہے اپنی تعریفوں کے لیے، مجھے اجازت دے۔ بنو امیہ کا خطیب
یزید کی چاپلوسی کرتے ہوئے، حکومت وقت کی چاپلوسی کرتے ہوئے یزید کے فضائل بیان کر رہا ہے. امام سجاد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب، تو نے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو نے اللہ کی ناراضگی کو خریدا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. امام سجاد نے ایک قاعدہ بتا دیا، خطیب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کلام کرے. اسے خطیب نہیں کہتے جو لوگوں کی رضا اور لوگوں کی رضایت کے لیے اپنی زبان کھولے. اسے خطیب کہتے ہی نہیں. خطیب کہتے ہی نہیں. خطیب اسے کہتے جو اہل بیت کے حق کے لیے بولے. خطیب اسے کہتے جو اہل بیت کے دروازے کی غلامی کرے. اسے خطیب کہتے. اسے خطیب کہتے. خطیب حکومت وقت کی چاپلوسی کرنے والوں کو نہیں کہتے. خطیب بادشاہوں کی غلامی کرنے والوں کو نہیں کہتے. خطیب حکمرانوں کی تعریف کرنے والوں کو نہیں کہتے. خطیب حق بیان کرنے والے کو کہتے ہیں. خطیب دفاع اہل بیت کرنے والے کو کہا جاتا ہے. ہر کسی کو خطیب نہیں کہا جاتا. خطیب وہ ہے جو اہل بیت کا دفاع کرے. مولا نے فرمایا تو نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا. پھر جب امام سید سجاد نے بار بار اصرار کیا کہ یہ بھی بول چکا یہ بھی بول چکا، بھائی مجھے بھی بولنے کی اجازت دو. اب دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے، وہ ایک دوسرے کے کانوں میں کہہ رہے ہیں اما یزید ان سے ڈرتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، ارے مجبور ہے، قیدی ہے، یہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ یزید سے کہہ رہے ہیں یزید اجازت دے دے. پھر وہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد سید سجاد کی طرف خطاب کیا کہ بیٹا سید سجاد اب جا ممبر پہ، اب خطاب کر. روایتوں کے جملے. اب جب امام سید سجاد ممبر کی طرف بڑھے، ممبر کی طرف دیکھا، فوراً ہٹ گئے کہ ممبر اسے کہتے ہیں جہاں ہمارے جد کے فضائل و مناقب بیان ہوں. کہ یہ لکڑیوں کا انبار ہے، یہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا انبار ہے. سید سجاد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد یزید سے کہہ رہے ہیں یزید تو اپنا کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ کہاں میں اور کہاں تو نجس پلید خبیث، کہاں ہم وہ لوگ کہ جن کے گھر میں وحی قرآن آئی، جن کے گھروں میں آئے تطہیر آئی، تو اس سے اپنا مقابلہ کر رہا ہے. امام سجاد نے یزید کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سن. اور وہ لوگ جو 700 کرسی نشین یزید کی چاپلوسی کے لیے بیٹھے تھے، مولا نے ان سب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع. اے لوگو خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے دنیا کے ہر بشر پر ہمیں فوقیت و فضیلت عطا کی ہے. سن اعطینا العلم والحلم والفصاحة والبلاغة والمحبة في قلوب المؤمنین. یزید تو مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے، خدا نے ہمیں علم عطا کیا، حلم عطا کیا، فصاحت عطا کی، بلاغت عطا کی، بزرگی عطا کی. ایک ایسی چیز ہمیں دی جو دنیا کے کسی بشر کو نہیں دی. اے یزید خدا نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے. قافلہ سالار کے آگے پہلا دادار سے لے کر
آخری عدادات تک، پہلے مولائی سے لے کر آخری مولائی تک، پہلے وفادار سے لے کر آخری وفادار تک پورا میرا ساتھ دینا. 4 مصرے سن لیجیے. پہلے کیا بڑھتا کوئی خواہ پہلا سالار کے آگے تھے اس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے تھے اس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے. کہتی ہے یہی 5 سے لپٹی ہوئی زنجیر، کہتی ہے یہی 5 سے لپٹی ہوئی زنجیر، جھکنا ہی بڑا ظلم کے بیمار کے آگے. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ قیبری، آواز بلند سرور. آپ پچھلے سال بنگلور کے شہر میں تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے سب کو سلامت رکھے. امام سید سجاد نے فرمایا یزید اعطینا 6 وفضلنا بال7، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والبلاغة والمحبة في قلوب المؤمنین. اے یزید یہ دیکھو بچوں کے دلوں میں ہماری تڑپ دیکھ، ہماری محبت دیکھ کس طرح سے 10 اور 8 سال کے بچے ہمارے نام پہ جوش میں آ کے نعرے لگا رہے ہیں. ذرا دیکھ آ کے، ذرا دیکھ. خدا نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے. سید سجاد بتانا چاہ رہے ہیں یزید تو نے کربلا میں جسموں کو کاٹا ہے، روحوں کو نہیں کاٹا. جسموں پہ حکومت کرنا تیرا کام ہے، روحوں پہ حکومت کرنا ہمارا کام ہے. ہم روحوں پہ حکومت کرتے ہیں. پھر سید سجاد نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے ذریعے خدا نے ہمیں سب پہ فوقیت دی. تو کس کا تذکرہ کر رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ من النبی، من الصدیق، من الطیار، من اسد اللہ، منا سیدہ شباب اہل الجنہ. تو کس کی بات کر رہا ہے؟ نبی ہم میں سے تھے، صدیق ہم میں سے تھے، جعفر طیار ہم میں سے تھے، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں. ارے جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں. سیدہ نساء العالمین ہم میں سے ہیں. آخر میں مولا نے فرمایا یہ دیکھیں امام سجاد فخر کر رہے ہیں کس بات پہ. مولا نے دیکھیں آخری فخر کس بات پہ بیان کیا. حضرت نے فرمایا منا مہدی هذه الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. یہ فخر کون کر رہا ہے؟ امام سجاد. ابھی امام زمانہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، امام سجاد فخر کر رہے ہیں، امام سجاد فخر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھٹے امام زمانہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. کہ لو ادرکتہ، اللہ اکبر، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. امام صادق کا دور ہے، امام زمانہ ابھی ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت کیا فرمانے؟ اسی طریقے سے ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. آ گئی ہے کراچی،
قرشی صاحب انشاءاللہ نجف ایشب جائیں گے، آپ جا چکے ہیں، مکتب امام حسن قرشی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ جملہ امام صادق سے نہیں بلکہ امام حسین سے، یہ والا جملہ، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، جملہ سنیے مولا فرما رہے اگر میں امام زمانہ کو درک کروں، اگر میں ان کے دور میں ہوتا جس دور میں آپ اور ہم ہیں، امام فرما رہے اگر میں امام زمانہ کے دور میں ہوتا تو لخدمتہ، تو میں ان کی خدمت کرتا، خدمت کرتا، امام زمانہ کی خدمت کرتا۔ یہ مرتبہ ہے امام زمان کا، یہ امام زمانہ کا مرتبہ۔ مولا فرما رہے اگر میں اس دور میں ہوتا تو امام زمانہ کی خدمت کرتا۔ ہم جس دور میں ہیں اس دور کے امام کی خبر ہی نہیں ہے۔ کیا خبر ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے؟ کیوں قائم کہا جاتا ہے امام زمانہ کو؟ مولا سے پوچھا کہ مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، کہ امام زمانہ کا نام قائم اس لیے ہے کیونکہ جب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا پھر وہ قیام کریں گے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا امام زمانہ کا ذکر ختم ہوتے ہوئے۔ میں معذرت کے ساتھ جملہ کہوں، اگر کوئی خطیب کوئی عالم دین امام زمانہ کے موضوع پہ مجالس پڑھے، امام زمانہ کے موضوع پہ مجالس پڑھے، کہنے لگے وہ تبلیغی مولانا ہے، ایک تبلیغی مولانا ہے، دوسرا مجلس سست مجلس ہے، یہ ٹھنڈی مجلس ہے، یہ الفاظ ٹھنڈی مجلس ہے امام زمانہ کے موضوع پہ۔ مرنے کے بعد کس کے ساتھ جانا ہے تمہیں حشر میں؟ کس کے ساتھ جانا ہے؟ بھائی ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ امام زمانہ کے ساتھ ہوگا۔ امام زمانہ کے بارے میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا جانتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں؟ بس موٹی موٹی سی باتیں اوپر کی، بس اس کے سوا کچھ نہیں جانتے امام زمانہ کے بارے میں۔ میں بزرگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میں بچوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے اتنی دعا، امام باقر علیہ السلام فرماتے اکثر الدعاء لتعجیل الفرج، کہتے زیادہ سے زیادہ دعائیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کرو۔ اور یہی وجہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلی دعا امام زمانہ کے لیے، مجلس کے بعد سب سے پہلی دعا امام زمان کے لیے، بعد میں ساری دعائیں، پہلی دعا امام زمان کے لیے۔ مولا نے فرمایا تم پریشان ہو امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو، امام کے ظہور کے لیے بھی دعا ہوگی اور تمہاری پریشانی بھی حل ہوگی، تمہاری پریشانی بھی حل ہوگی، منتہا امام زمانہ کے لیے دعا کرو۔ جگہ جگہ ہم سے کہا گیا امام زمانہ کا انتظار کرو، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ اچھا بچوں کے ذہن میں سوال جائے گا کہ بھائی امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم اگر دعا کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا ہماری دعا سے خدا امام زمانہ کا ظہور فرمائے گا؟ بے شک، بے شک، جتنی زیادہ ہم دعا کریں گے، جتنا زیادہ ہم خدا کے سامنے امام زمانہ کی ضرورت بیان کریں گے، خدا امام زمانہ کے وقت کو نزدیک کرتا چلا آئے گا۔ جناب موسیٰ کو قوم سے دور کر دیا گیا، قوم بنی اسرائیل سے کم بنی اسرائیل کی قوم سے سیکھیں، قوم بنی اسرائیل سے سیکھیں۔ جناب موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل سے غائب کر دیا گیا۔ اب جب قوم بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ بھائی موسیٰ کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے، اب انہیں جب یہ احساس ہوا تو کچھ لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ شہر سے باہر چلو، دعا کرتے ہیں چل کے، شاید موسیٰ کا خدا مان جائے اور موسیٰ کو بھیج دے۔ کہتے بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ، بنی اسرائیل کے علماء شہر کے باہر گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کے خوب دعا مانگی، گھر آگے انہیں خبر ملی کہ موسیٰ کی غیبت کے 40 یا 10 سال کم کر دیے گئے۔ اب انہیں طریقہ پتا چل گیا تھا
کہ دعا کرتے رہو، موسیٰ کی غیبت کے دن کم ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ روز باہر جا جا کے موسیٰ کو اتنا بلایا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے درمیان بھیج دیا۔ اب سمجھے ہماری دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جتنی زیادہ دعا کریں گے، مثال کے طور پہ اگر خداوند متعال نے 1000 سال کے بعد بھیجنے کا ارادہ کیا ہے لیکن ہم دعا کرتے رہیں گے تو امام زمانہ کی وہ مدت کم ہوتی رہے گی، امام زمانہ کی وہ مدت کم ہوتی رہے گی۔ منتہا ہم دعا کریں، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے جوان بھی کہتے ہیں قبلہ اتنے دنوں سے تو دعائیں کر رہے ہیں، روز دعائیں ندوہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں عہد پڑھ رہے ہیں، پھر بھی امام زمان تشریف نہیں لا رہے۔ شیخ علی حلاوی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ شیخ علی حلاوی، علی اکبر نہاوندی بہت بڑے خطیب، علی اکبر نہاوندی بہت بڑے خطیب، یہ بیان کرتے ہیں کس کا قصہ؟ شیخ علی اکبر، شیخ علی حلاوی کا۔ شیخ علی حلہ کے رہنے والے تھے۔ انشاءاللہ جب آپ کربلا معلی نجف اشرف کی زیارت کے لیے جائیں گے تو حلہ بھی نزدیک ہے، وہیں پہ ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے مقام امام زمان یا مقام صاحب الزمان۔ شیخ علی اکبر نہاوندی کہتے ہیں میں حلہ گیا، میں نے دیکھا ایک مقام ہے مقام صاحب الزمان۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اسے مقام صاحب الزمان کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک شیخ علی اکبر، شیخ علی حلاوی رہا کرتے تھے۔ کہ قصہ کیا ہے؟ کہ قصہ یہ ہے کہ شیخ علی حلاوی روز شکایت کرتے تھے اور شکوہ کرتے تھے، اے میرے امام زمان، میں اتنے دنوں سے آپ کو بلا رہا ہوں، روز رو رہا ہوں، روز پیٹ رہا ہوں، روز دعائیں پڑھ رہا ہوں، روز کہہ رہا ہوں مولا جلدی تشریف لائیں، آپ تشریف ہی نہیں لاتے۔ مولا یہ دیکھیں حلہ میں کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا آپ ظہور فرمائیں، یہ سارے آپ کے چاہنے والے۔ کہتے شیخ علی حلاوی روز امام زمانہ سے یہی کہا کرتے تھے۔ ایک دن جنگل میں جا کے اور خوب امام زمانہ سے راز و نیاز کیا، اور راز و نیاز میں بھی یہی شکایت، یہی شکوہ کہ مولا آپ کیوں نہیں آتے۔ یہ دیکھیں اتنے چاہنے والے آپ کے ہیں، چاروں طرف ہر نماز کے بعد یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، ہر نماز کے بعد اللہم عجل لولیک الفرج، خوب نعرے لگ رہے ہیں، خوب امام زمانہ کی سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں، ظہور کی دعا ہو رہی، پھر بھی مولا آپ تشریف نہیں لاتے۔ کہتے اچانک شیخ علی حلاوی نے ایک نورانی چہرہ دیکھا، ایک نورانی چہرہ دیکھا۔ امام زمان تشریف لائے، شیخ علی حلاوی کے پاس پہنچے کہ اے شیخ علی حلاوی، کیا حلہ میں میرے چاہنے والے ہیں؟ کہ مولا بہت چاہنے والے۔ کہ اچھا، کہ ایسا کرو حلہ میں جاؤ اور جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں ان سب کو کسی ایک گھر میں جمع کرو اور ان سے کہو کہ امام زمان تم سے ملاقات کرنے آئیں گے، کہ جمع کرو جا کے، اور کہ وہ ایک قصائی فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے، اسے بھی خبر کر دینا، اور اس قصائی سے کہہ دینا 2 بکرے یا 2 دمبے اپنے ساتھ لے آئے اور چھت کے اوپر باندھ دے، یہ 2 دمبے لے کے آئے اور چھت کے اوپر باندھ دے۔ منتہا شیخ علی حلاوی بڑا خوش، لوگوں کے پاس دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ امام زمان تشریف لانے والے، آ جاؤ سارے کے سارے، امام زمان ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سب مولا کے عاشق ہیں، مولا کے دیوانے ہیں، مولا آپ سے ملاقات کریں گے۔ سب خوش کہ امام زمان تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ علی حلاوی کے گھر میں حیات میں سارے لوگ یہ جمع ہو گئے۔ حسب وعدہ قصائی کے پاس شیخ علی حلاوی گئے اور امام زمانہ کا سلام عرض کیا، اور کہ تمہیں خصوصی طور پہ امام زمانہ نے طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 دمبے لے کے آنا اور چھت کے اوپر باندھ دینا۔ یہ پہلے ہی چھت پہ 2 دمبے باندھ چکے تھے، لوگ آ گئے حیات میں، سب کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی شکر ادا کر رہا ہے، امام زمان سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اچانک کہتے چھت کے اوپر سے آواز آئی، شیخ علی حلاوی ذرا اس قصائی کو چھت پہ بھیجو۔ سب نے آواز سنی کہ امام زمان آ چکے،
کہ قصائی کو چھت پہ بھیجو. شیخ علی حلاوی نے قصائی کو چھت پہ بھیجا. امام زمان نے ملاقات کی, چہرے کی طرف دیکھ کے مولا مسکرائے اور مسکرا کے قصائی سے کہا ایک دمبے کو ذبح کر دو. قصائی نے چاقو اٹھایا اور ایک دمبا ذبح کر دیا. اب جب دمبا ذبح کیا تو پرنالے سے خون گرنا شروع ہوا حیات میں. اب جب حیات میں خون گرنا شروع ہوا تو وہ 40-50 مولا کے عاشق اور دعویدار جو امام زمانہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے, انہوں نے جب پرنالے سے خون گرتا ہوا دیکھا, ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے لگتا ہے امام زمانہ نے ایک کو لگتا ہے امام زمانہ نے ایک کو ختم کر دیا. قصائی کا قصہ تمام ہو چکا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز بلند ہوئی, شیخ علی حلاوی تم اوپر آؤ. شیخ علی حلاوی اوپر گئے. جب شیخ علی حلاوی اوپر پہنچے, مولانا قصائی سے کہا دوسرا بھی ذبح کر دو. اب قصائی نے دوسرا دمبا ذبح کیا. جیسے ہی دوسرا دمبا ذبح کیا, پرنالے سے خون گرا. وہ لوگ جو امام زمانہ سے ملنے کے لیے آئے تھے اب کشمکش میں پڑ گئے, پریشان ہو گئے. کوئی تسبیح چھوڑ کے اٹھ رہا ہے, کوئی دعائیں چھوڑ کے اٹھ رہا ہے, سب اپنی جگہوں سے اٹھ گئے. اب امام زمان نے حسرت بھری نگاہوں سے شیخ علی حلاوی کی طرف دیکھا کہ اے شیخ علی حلاوی, تم تو کہہ رہے تھے ہمارے بڑے چاہنے والے ہلا میں. ٹھیک ہے, جو چاہنے والے نیچے بیٹھے سب کو بلا کے لاؤ, جاؤ سب کو بلا کے لاؤ. کہتے اب جب شیخ علی حلاوی چھت سے نیچے اترے, چاروں طرف حیات میں دیکھ رہے ہیں, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. کہتے شیخ علی حلاوی نے جب دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا, امام زمانہ کی خدمت میں گئے, دونوں ہاتھوں کو جوڑا, سر کو جھکایا کہ مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. مولا مجھے پتا تھا کہ مہدی یہ فاطمہ غریب ہے, لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ اس حد تک میرا مولا غریب ہے, اس حد تک میرا مولا غریب ہے. کہتے امام زمانہ کی مثال یوسف کی طرح ہے, کہ یوسف کی طرح ہے. کہتے جس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو زندان میں کنویں میں ڈال دیا تھا, اسی طریقے سے امام زمانہ کے چاہنے والوں نے, لوگوں نے امام زمانہ کو غیبت کے اندھیرے میں ڈال رکھا. آپ کو پتہ ہے, روایت ہے کہتے جب بھی خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. خدا جب ناراض ہوتا ہے, خدا کی قسم, میں نے ایک زندگی, میں نے جب خطابت شروع کی تھی, وہ افراد جو مجھے جانتے, میں نے خطابت شروع کی تھی تو میں نے 1 یا 2 سال تک اپنی خطابت کا صرف ایک موضوع رکھا تھا, امام زمان. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے امام زمانہ کے غیبت کے پہلو کو اتنا بیان کیا, اتنا بیان کیا, امام زمانہ کے غیبت کے پہلو کو, امام زمانہ کے غربت کے پہلو کو. لوگ جب سنتے تھے تو مجھ سے سوال کرتے تھے, قبلہ کیا امام زمانہ غریب ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو نہیں پتا. پتہ ہے ہمارا امیر المومنین کیا فرماتا ہے, صاحب هذا الامر الشرید الفرید الطرید الوحید. بس میں انہی 4 جملوں پہ اختتام کر رہا ہوں مجلس کا. کہتے صاحب هذا الامر, کہ یہ جو تمہارے امر کا صاحب, یہ جو تمہارا امام زمان ہے, یہ شرید ہے, فرید ہے, طرید ہے, وحید ہے. میں 2 جملوں کا ترجمہ نہیں کروں گا, آخر کے صرف 2 جملوں کا ترجمہ. ایک طرید اور دوسرا وحید. طرید کسے کہتے ہیں؟ شعراء تشریف فرمائے, طرید طرد کر دینا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے طرد کرنا. کہتے فلاں کو طرد کر دیا, نکال دیا, مطرود, رد کر دیا.
مولا کیا فرما رہے ہیں؟ صاحب هذا الامر، اس امر کا صاحب یعنی امام زمان طرید ہیں. مطلب لوگوں نے اپنے امام زمان کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے، دلوں سے نکال دیا. پہلا. دوسرا جملہ الوحید، امام زمان تنہا ہے، اور امام زمان ہے کہ سب سے بڑی غربت کہ امام زمان تنہا ہے. تنہائی سب سے بڑی غربت ہے. یہ میری مجلسوں کا جملہ ہے اور میں دعوے کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں. امام حسین سے زیادہ غریب امام زمان ہے. امام حسین سے بھی زیادہ غریب. امام حسین کی غربت کا پہلو دیکھیں. غربت غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی ہمسفر نہ ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے. امام حسین غریب تھے، لیکن امام حسین کی جو اوج غربت تھی وہ چند لمحوں کے لیے تھی. روز عاشورہ جب سب کچھ حسین کا قربان ہو گیا، پھر وہ جب آخر میں امام حسین تک وہ تنہا بچے، وہ امام حسین کی اوج غربت تھی، کیونکہ امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا. امام زمان کی غربت دیکھیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، کم سے کم امام حسین کے پاس عباس جیسا جری بھائی تھا، زینب جیسی بہادر بہن تھی. لیکن ہائے رے امام زمان جو 1400 سالوں سے حسین کی مظلومیت پہ گریہ کر رہا ہے، حسین کی غربت پہ رو رہا ہے. زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں، دیکھیں جملے دیکھیں کس طرح سے امام زمان اپنے جد مظلوم امام حسین پہ گریہ فرما رہے ہیں. آپ بھی روتے ہیں امام حسین پہ، آپ بھی روتے ہیں، ہمارا امام زمان بھی روتا ہے. لیکن ہمارے رونے میں اور امام زمان کے رونے میں بڑا فرق ہے. کہتے امام زمان اگر روتے ہیں تو مولا کے خود جملے ہیں نا، یا ابا عبداللہ الحسین لأنتبن علیک صباحا ومساء، اے ابا عبداللہ الحسین میں آپ پر روز و شب گریہ کرتا ہوں، روتے روتے جب میری آنکھوں میں اشک خشک ہو جاتے ہیں، لأبکین علیک بدل الدموع الدما، جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو ان آنسوؤں کے بدلے آپ کی مظلومیت پر خون بہاتا ہوں. کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا، امام زمان سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کس پر گریہ کرتے ہیں، سب سے بڑی مظلومیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ امام زمان نے بس جیسے ہی سنا جواب دیا کہ میرے لیے سب سے بڑی مظلومیت ارے پھوپھی زینب کی مظلومیت ہے. کس طرح سے زینب کو بازار شام میں دربار شام میں گھمایا جاتا تھا. جس امام سے پوچھا گیا مظلومیت کے بارے میں، غربت کے بارے میں، تو ہر امام نے بس ایک نام لیا، کعبۃ الرزایا زینب کبریٰ. ارے مصیبتوں کے پہاڑ جس بی بی پہ ٹوٹے ہوں اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. کہتے روز عاشور زینب کبریٰ نے اپنے دونوں بچوں کو آمادہ کیا، دونوں بچوں کو تیار کیا. میں نے کل جملہ کہا تھا نا، قربان ہو ہماری مائیں زینب کبریٰ کے جگر پر. کیا جگر ہے، کیا کربلا کی مائیں ہیں، اپنے ننھے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اون محمد سے کہہ رہی بیٹا اون کل تمہیں امام حسین پہ قربان ہونا ہے، بیٹا اون تمہیں اپنے ماموں پہ قربان ہونا ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ جب جناب اون محمد کو زینب کبریٰ نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جملہ فرمایا، اے میرے بیٹے اون، اے میرے بیٹے محمد، مجھے پتا ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو،
مجھے معلوم ہے کہ کل تم لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچو گے، فرات پہ قبضہ کر لو گے، پانی پہ قبضہ کر لو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم پانی پہ قبضہ کر لینا تو خبردار پانی کا ایک قطرہ نہ پینا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے بیٹے پانی پی لے لیکن حسین کا علی اصغر بس ازادارو دیلے پرسا زینب کبریٰ کی مظلومیت پہ کہیں ایسا نہ ہو زینب کے بیٹے پانی پی لے لیکن حسین کا علی اصغر پیاسا ہو۔ روایتوں کے جملے ہیں ان دونوں بچوں نے خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب یہ زمین پہ آئے آواز دی ماموں میری مدد کو آئے، جیسے حسین مدد کو پہنچے ہاتھوں میں لیا۔ اب ان بچوں نے ماموں کی طرف دیکھا کہ ماموں میری ماں کو میرا سلام کہنا، ارے میری ماں سے کہنا میں نے فرات پہ قبضہ کر لیا لیکن پانی کا ایک گھونٹ نہ پیا۔ اجرکم علی الزہراء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، میں نے فرات پہ قبضہ کر لیا لیکن پانی کا ایک گھونٹ نہ پیا۔ روایتوں کے جملے ہیں ان دونوں لاشوں کو زینب کبریٰ کے سامنے رکھا گیا، زینب نے دونوں لاشوں کو دیکھا، اپنا منہ پھیر لیا، ان دونوں لاشوں پہ گریہ نہیں کیا۔ کہتے 11 محرم آئی، قافلہ کربلا سے روانہ کیا گیا، ساری سیدانیوں نے اپنے اپنے عزیز کے لاشوں پہ اپنے آپ کو گرایا۔ زینب نے جب حسین کا بریدہ بدن دیکھا اپنے آپ کو حسین پہ گرایا، اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، حسین کے بدن کو گودی سے لگایا کہ اے میرے ماں جائے حسین میں تجھ پہ گریہ کروں گی، ارے تم پہ رونے والی تمہاری ماں نہیں ہے۔ کہتے ہیں شام غریبہ آئی، زینب نے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، شام کا بازار آیا، کٹے ہوئے سر دیکھے، اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ دربار یزید میں بیٹوں کے سر دیکھے، اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ کہتے جب جناب زینب کبریٰ مدینے پہنچی، عصے کے سہارے عبداللہ کے پاس پہنچی، عبداللہ نے زینب کبریٰ کو پکڑا، آواز دی اے عبداللہ ذرا مجھے سنبھالو، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بس آخری جملہ، ارے بی بی نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، شام میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، جب گریہ کر کے تھک گئی کہتے مدینے پہنچی، گھر میں داخل ہوئی۔ اب جب گھر میں داخل ہوئی سکون سے بیٹھی تو ننھے ننھے مسلوں کو دیکھا، گلے سے لگایا اے میرے بیٹے اور تیرے بعد ماں کا جینا دشوار ہے، میرے بیٹے محمد ماں کا جینا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹھے رہیں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں میں صدقہ امام زمان حل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصار۔ سب مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ